منحرف ارکان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ انحراف سیاست کے لیے کینسر اور پارٹی کو کمزور کرنے کے مترادف۔ آرٹیکل 63A سیاسی جماعتوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ آرٹیکل اکیلے لاگو نہیں ہو سکتا۔ تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے۔ وقت آ گیا منحرف ارکان سے متعلق قانون سازی کی جائے۔ 3-2 کے تناسب سے جاری 5 رکنی بینچ کی تشریح کا متن۔ عدالت نے مستقبل میں انحراف روکنے کا سوال واپس بھجوا دیا۔ اختلافی ججز کی منحرف ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کی رائے۔ آرٹیکل 63A در حقیقت آئین کی بنیادی دیباچے میں سے ایک ہے۔ تشریح بنیادی انسانی حقوق کے تناظر میں وسیع انداز میں ہونی چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کو غیر مستحکم کرنا ان کی بنیادیں ہلانے کے مترادف ہے۔ پارٹیوں کو منحرف ارکان کے ذریعے ہی غیر مستحکم کیا جاتا ہے۔ کسی بھی جماعت کے رکن کو انحراف سے روکنے کے لیے مؤثر اقدامات ضروری ہیں۔ عدالت عظمیٰ کی اکثریتی رائے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح۔ عدالت عظمیٰ کی تحریری رائے 8 صفحات پر مشتمل۔ صدارتی ریفرنس پر 58 روز سماعت۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے معاملہ سنا۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے وکلاء کی عدالت پیشی۔ تفصیلی دلائل بھی دیے۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوا ہے لوٹوں کے خلاف، سپریم کورٹ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج پاکستان کی اخلاقیات کو گرنے سے بچایا۔ جو لوگ اپنی ووٹ بیچتے ہیں، اپنے حلقوں سے، اپنے لوگوں سے غداری کرتے ہیں، آئین سے، جمہوریت سے غداری کرتے ہیں، شکر ہے کہ آج سپریم کورٹ نے ان کی ووٹ کو رد کر دیا۔ سپریم کورٹ نے لوٹوں کے ووٹ رد کر دیے۔ پاکستان کی اخلاقیات کو گرنے سے بچانے کے لیے عدالت عظمیٰ کا شکریہ۔ پارٹی سے انحراف کرنے والے اپنے حلقے، آئین اور جمہوریت سے بھی غداری کرتے ہیں۔ ہم امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتے۔ ملک میں فوری الیکشن کرائے جائیں۔ عمران خان کا کوہاٹ میں جلسے سے خطاب۔ سپریم کورٹ نے جو پی ٹی آئی کا موقف تھا وہ تسلیم کر لیا ہے۔ وفاقی حکومت میں شہباز شریف صاحب ہمارے کرائم منسٹر اور صوبائی حکومت میں حمزہ شریف دونوں اپنی اکثریت کھو چکے اور دونوں حکومتیں عملی طور کے اوپر ختم ہو گئی ہیں۔ شہباز شریف اور حمزہ شریف کو فوری طور کے اوپر یہ جو عہدے ہیں یہ چھوڑ دینے چاہیے۔ عدالت عظمیٰ کی رائے کے بعد شہباز شریف اور حمزہ شہباز اکثریت کھو چکے۔ وفاق اور پنجاب میں ان کی حکومتیں عملی طور پر ختم ہو گئی ہیں۔ دونوں فوری عہدے چھوڑ دیں۔ فواد چودھری کی اسمبلی تحلیل کر کے الیکشن کی طرف جانے کی تجویز۔ لوٹے فارغ ہو گئے۔ پاکستانی عوام کو مبارک ہو۔ بیرونی مداخلت سے بنی حکومت کے پاس ایک دن چلنے کا بھی جواز نہیں۔ آرٹیکل 63A سے متعلق سپریم کورٹ کی رائے کے بعد پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کا ٹویٹ۔ جعلی حکومت فارغ ہو چکی ہے۔ فاروق حبیب کا رد عمل۔ کھیل ختم پیسہ ہضم۔ کہا تھا اہم فیصلے ہو رہے ہیں۔ آج کا دن ملک کی تاریخ میں بہت اہم۔ الیکشن کا معاملہ 20 مئی سے پہلے حل کر لیا جائے گا۔ عدالتی رائے پر شیخ رشید کا رد عمل۔ سپریم کورٹ کی رائے سے جمہوری اور پارلیمانی نظام مضبوط ہوا۔ اگر شمار نہیں ہوگا تو کوئی بھی رکن پارٹی سے انحراف کر کے حق رائے دہی استعمال نہیں کرے گا۔ آرٹیکل 63A سے متعلق عدالتی تشریح پر قانونی ماہرین کی رائے۔ آرٹیکل 63A پر سپریم کورٹ کی رائے کے بعد کی صورتحال پر غور۔ وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں کا اجلاس طلب کر لیا۔ سینئر نون لیگی قیادت کو بھی بلا لیا۔ ملک میں جلد از جلد انتخابات کی تجویز پر مشاورت ہوگی۔ ارکان پنجاب کی نااہلی کا ریفرنس۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔
منحرف ارکان کا موقف درست اور منطقی نہیں، دیکھتے ہیں آئین بچتا ہے یا نہیں، پی ٹی آئی وکلاء کی گفتگو۔ وفاقی کابینہ کی اصلاحات کے بغیر فوری انتخابات کی مخالفت، معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے سخت فیصلوں پر زور، بدترین معاشی بحران میں ملک فضول خرچی کا متحمل نہیں ہو سکتا، وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار خیال، کراچی میں دہشت گردی کے 3 واقعات پر گہری تشویش کا اظہار۔ اصلاحات کے بغیر انتخابات، گدلے پانی سے نکل کر دوبارہ اسی میں اترنا معقول بات نہیں، تباہ شدہ معیشت کی بہتری سب سے بڑا مسئلہ، عمران خان کو سازش کے تحت اقتدار میں لایا گیا تھا، پی ٹی آئی چیئرمین فرشتہ نہیں کہ ان سے رعایت کی جائے، قانون اپنا راستہ خود بنائے گی، مولانا فضل الرحمان کا انٹرویو۔ ڈالر کی انتہائی اونچی اڑان، انٹر بینک مارکیٹ میں قدر میں مزید ₹1.56 اضافہ، ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح ₹195.74 پر بند، اوپن مارکیٹ میں ₹199 میں ٹریڈ، ایک ماہ کے دوران امریکی کرنسی ₹13 مہنگی، مہنگائی کے طوفان کا خدشہ۔ قرض پروگرام کے لیے پاکستان اور آئی ایم ایف کی بات چیت کا کل سے آغاز، دوحہ میں اجلاس 25 مئی تک جاری رہے گا، پالیسی مذاکرات میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بھی شریک ہوں گے، ٹیکسوں میں اضافہ اور پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی کا خاتمہ، مالیاتی ادارے کے بڑے مطالبات۔ عمران خان معاشی تباہی، مہنگائی، بے روزگاری اور عوام کے مجرم، آپ نے 4 سال جھوٹ پر جھوٹ بول کر پاکستانیوں پر ظلم کیا، اب تماشا کر کے بھاگ نہیں سکتے، وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی تنقید۔ حکومت کا چینی شہریوں کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ، سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والوں کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، وزارت داخلہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فول پروف سیکیورٹی یقینی بنائیں، شہباز شریف کی ہدایت۔ نجی کمپنی کو فائدہ دینے کا الزام، سندھ ہائی کورٹ نے عبدالحفیظ شیخ کی 10 روز کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی، سابق وزیر خزانہ دبئی سے کراچی پہنچ گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حنیف عباسی کو عوامی عہدہ رکھنے سے روک دیا، امید ہے لیگی رہنما آئندہ سماعت تک پبلک آفس ہولڈ نہیں کریں گے، چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس، معاون خصوصی پبلک آفس نہیں ہے، کام سے نہ روکیں، وکیل احسن بھون کی استدعا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مری میں غیر قانونی عمارتوں کی تعمیر کی انکوائری کا حکم، بغیر نقشے اور اجازت بننے والی عمارتوں کی تفصیل طلب، ملکہ کوہسار کی خوبصورتی بحال کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، 4 سال کی بدحالی ٹھیک کریں گے، حمزہ شہباز کی میڈیا ٹاک۔ سورج کا جلال، شہری بے حال، ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر، نواب شاہ اور سبی میں پارہ 46 درجے تک پہنچ گیا، جیکب آباد میں درجہ حرارت 45، تربت میں 44، ملتان میں 43 اور لاہور میں 40 ریکارڈ۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، کئی مقامات پر یالہ باری، گرمی کے ستائش شہریوں کے چہرے کھل اٹھے، وادی نیلم میں بھی بادل برس پڑے، گرد و نواح میں بھی جل تھل ایک۔